یہ شدید محبت کرنے والے رسول کا جنازہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا اگر باپ مر جائے اللہ اس کی زندگی رکھے جی جی تو میرے تو بھائی ہوش ہی نہیں رہتا، جی جی نہ مجھے کھانے کا ہوش، نہ مجھے پینے کا ہوش. جی جی ٹھیک ہے، لوگ مجھے دلاسا جی دیتے جی ہیں. جی ٹھیک ہے، تو اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی یعنی کائنات عالم کی سب سے بڑی شخصیت جو وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس شخصیت کے ساتھ کوٹ کوٹ کے محبت کرنے والے جو دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے جنازہ رسول چھوڑ دیا، جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک رسول کے گھر سے غائب رہے، جنازے سے دور رہے. یہ کون سی محبت ہے؟ جی جی دیکھیں، جہاں تک ثقیفہ کی بات ہے نا، ثقیفہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی کہ رسالت مآب کا وصال ہوا، جنازہ گھر میں پڑا، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ خلافت کو جا کر ڈسکس کریں؟ میرا یہ سوال ہے. نہ ڈسکس کرتے پھر میں بات وہیں آ کے کروں گا، نہ یہ ڈسکس ہوتی، نہ امت میں اختلاف ہوتا. اجماع کی بات کریں، وہاں پر جو بھی اجماع تھا، جتنا بھی تھا، اس میں سعد کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، اٹھ کے چلا گیا، اجماع تو ٹوٹ گیا آپ کا. کس بات کا اجماع؟ اور اتنی بڑی چیز کے بارے میں پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھے نا، اتنی بڑی چیز کے لیے رسالت مآب کس طرح سے، یار بیت الخلا میں کیسے جانا چاہیے آپ کو، کون سا قدم رکھنا چاہیے، کون سا نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، خوشبو جو ہے وہ کب کب لگانی چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، غذا کیسے کھانی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں تو رسالت مآب بتا کے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا کے جا رہے کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا سوال ہے، اگر آپ کو خلافت کی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ تمام صحابہ نے مل کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیوں نہیں اجماع کیا کہ یار ہمیں علم میں یہ بڑا ہے، شجاعت میں یہ بڑا ہے، سخاوت میں یہ بڑا ہے، ایمان میں یہ بڑا ہے، اس کو بنا دیں، ختم ہوگی بات. اچھا علامہ صاحب، جو کیوں نہیں؟ میرا یہ سوال ہے بنیادی کہ یہ فضیلت کے 4 جملے ہونے کے باوجود، 4 چیزیں ہونے کے باوجود، اور کوئی بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نہ علی کے علم کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی شجاعت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کے ایمان کے ساتھ کسی کا مقابلہ. جو ہمارے بہت بڑے ایک محدث ہے اور امام بخاری کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے سنا کہ میں نے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، سارے صحابہ کے علم کو دیکھا تو اس علم کو میں نے 6 افراد میں جمع دیکھا. ٹھیک ہے کہ 6 افراد تمام صحابہ کے علوم کے مجموعات تھے. وہ 6 افراد کون تھے؟ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء، ابی بن کعب و زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین. مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے، تو پھر خلفائے راشدہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر، اس کے اندر حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا. اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر. بھائی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، اگر میں نے BA کیا ہے، اگر میں نے MA کیا، تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ ہے تو مجھے کروا دینا؟ بھائی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں، یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں. اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے. خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے. لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں علمی طور پہ کمزور ہوں، علی کبھی ہے، اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو، اس سے جا کر پوچھو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نانا جان کے معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصحبہ اجمعین کا، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، صحابہ کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تمام معاملہ ختم ہو کے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھتے، ہر صحابی موجود ہوتے، اہل بیت موجود ہوتے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہ بات صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. ٹھیک ہے. جو اختلاف ہے آج وہ اختلاف ختم ہو چکا ہوتا. بڑے بڑے صحابی میں آپ کو گنواؤں، جناب سلمان کون ہے، جناب ابو ذر کون ہے، جناب مقداد کون ہے، جناب عمار یاسر کون ہے؟ کیا ان کو آپ ایسے چھٹی کروا دیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. یہ کیوں کھڑے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ یہ کیوں کھڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ اس طرح سے نہیں ہوگا. حقائق جو ہے ان کو حقائق کے آئینے میں بتاؤ یار. علامہ صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑا، بلکہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی.
پھر حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، اور پھر جن اصحاب نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی، انہی اصحاب بدر نے جناب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی. تو جب مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تو پھر ہم وہ خلافت جو صحابہ کے اجماع سے ہوئی ہے، مشورے سے ہوئی ہے، اس خلافت کو اہل تشیع کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت کرنا ثابت نہیں ہے. اہل سنت کے پاس تو ہے. بہت ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہی دلیل دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں، دعویٰ بھی انہی کا، دلیل بھی انہی کی ہے. اب بات علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں تو کیا مکتب اہل بیت علیہم السلام، جیسے ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ، اہل بیت علیہم السلام کے مقام و مرتبے پر اہل سنت کی کتب احادیث سے جو ہے ان کی فضیلت اب بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہماری کتب حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہو گئی، ایک بات ہو گئی. یہ بات ذہنوں میں رکھیں. دیکھیں، ٹھیک ہے، لہجہ اگر تلخ ہے تو اس کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے لہجے کی تلخی پر جو ہے وہ مولانا سے معذرت چاہوں گا کہ اگر لہجے کی تلخی، لیکن لہجے کی تلخی کو آپ بازاری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، لہجے کی تلخی سے جو دلائل میں نے دیا اس دلیل کو آپ توڑ نہیں سکتے. میں نے اگر ہدایت کی دلیل دی ہے، ہادی کی دلیل دی ہے، تو میں نے تفسیر در منصور کا حوالہ دیا، اس کو جا کے کھنگال لیں، اور بھی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس آیت کے حوالے سے. باقی رہا یہ بات، دیکھیں پہلی بنیادی بات وہی مولانا والی بات ہو رہی تھی، وصیت پہ آپ نے اسٹارٹ لے لیا خلافت سے. جی جی، ٹھیک ہے نا جی، یہ موضوع نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے اسٹارٹ لے لیا تو سنیے گا. میں نے اصل میں یہ آپس میں انٹر لنک ہے. ایک میں نے پہلا جملہ کہا تھا فضیلت کا، وہ تھا علم کا. ٹھیک ہے جی. مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے، تو پھر خلفائے راشدہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر، اس کے اندر حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا. اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر. بھئی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، اگر میں نے بی اے کیا ہے، اگر میں نے ایم اے کیا، تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ آئے تو مجھے کروا دینا؟ بھئی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں، یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں. اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے. خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے. لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں علمی طور پہ کمزور ہوں، علی قوی ہے، اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو، اس سے جا کر پوچھو. اور یہ جملہ دوسری مقام پر یہ جملہ موجود ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں آتے ہو پوچھنے کے لیے، علی موجود ہے. تو اس بنیاد، علم کی بنیاد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مسئلہ سامنے آ جائے. اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پہ ایک بڑا قطع کلامی معاف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ نے آیات کے مفہوم میں یہ بتایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا وہ بھی افضل ہے. دیکھیں چار جملے میں آپ کی بات سمجھ لوں، تقویٰ بھی ہے. سنیے گا، 4 چیزیں ہیں فضیلت کے لیے. قرآن نے 4 چیزوں پر گفتگو کی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، میرے اس دعوے کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو بسم اللہ توڑے. پہلا ہے علم، دوسری ہے شجاعت، تیسری ہے سخاوت، ٹھیک ہے، چوتھا ہے ایمان. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہے نا، وہ یہ 4 چیزیں معیار فضیلت بنتی ہے. ان 4 چیزوں میں میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں، ان 4 چیزوں میں اگر کوئی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہے تو لا کے دکھائیں. علم میں ہے تو لا کے دکھائیں، شجاعت میں ہے تو لا کے دکھائیں، سخاوت میں ہے تو لا کے دکھائیں، ایمان میں ہے تو لا کے دکھائیں. مولا خود اقرار کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے جب وہ بچے ہیں، 11 برس یا 9 برس کی عمر سے ساتھ ہیں. باقی تو سب کوئی 15 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 6 سال بعد، کوئی 8 سال بعد جو ہے رسالت مآب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو پہلے دن سے ساتھ ہے اور جس کا خود اپنا جملہ ہے کہ میں رسالت مآب کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. میرا سوال ہے، اگر آپ کو خلافت کی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ تمام صحابہ نے مل کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیوں نہیں اجماع کیا کہ یار ہمیں علم میں یہ بڑا ہے،
شجاعت میں یہ بڑا ہے، سخاوت میں یہ بڑا ہے، ایمان میں یہ بڑا ہے، اس کو بنا دیں، ختم ہو گئی بات. اچھا علامہ صاحب جو کیوں نہیں میرا یہ جی سوال جی ہے بنیادی جی کہ جی یہ فضیلت کے 4 جملے ہونے کے باوجود، جی جی 4 چیزیں ہونے کے باوجود، اور کوئی بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نہ جی علی کے علم کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی شجاعت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کے ایمان کے ساتھ کسی کا مقابلہ. مولانا نے ایک جملہ کہا تھا، میں پھر جملہ کہتا ہوں، مجھے تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی دکھا دو جس کا باپ مشرک ہو. ایک دکھا دو. باپ مشرک ہو، بیٹا نبی بن گیا، مجھے دکھا دو. اچھا علامہ صاحب میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں کہ وصیت لکھوائی تھی. وہ وصیت کیا ہے وہ ذرا بتا دیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ وصیت وہی ہے، گمراہی کے بعد ہدایت کی ہاں وصیت تھی ہاں نا. جس کو دیکھیں میری بات سے، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نقطہ نظر، ہمارا مکتب فکر یہ ہے کہ ہم رسالت مآب کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہادی امت مانتے ہیں، جانشین رسول مانتے ہیں، اور ہم نے انہی کے دروازے پر بیٹھے اور انہی کے ساتھ. فقط میں نہیں، فقط تشیع نہیں، کتنے بڑے بڑے صحابی ہیں میں آپ کو گنواؤں. جناب سلمان کون ہے، جناب ابو ذر کون ہے، جناب مقداد کون ہے، جناب عمار یاسر کون ہے. کیا ان کو آپ ایسے چھٹی کروا دیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. یہ کیوں کھڑے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ یہ کیوں کھڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ اس طرح سے نہیں ہوگا. حقائق جو ہے ان کو حقائق کے آئینے میں بتاؤ یار. جذباتیت نہیں ہے. میں بھی اگر جذبات میں آؤں تو مجھے جذبات میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی زید اگر جذبات میں آ تو جی مجھے جی جذبات میں نہیں ہونا چاہیے. جی علامہ حقائق صاحب پر نہیں، بات. یہ آپ نے فضیلت کی بات بہت اچھی کی ہے، آپ نے صحابہ کی فضیلت کی بات کی، نام بھی لیے، لیکن میں آپ سے وصیت کا سوال کر رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کیا وہ وصیت کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کیا کی تھی؟ اہل تشیع کہتے ہیں ہمارے پاس وصیت موجود ہے رسول خدا کی. دیکھیں اس کا ایک نقطہ میں بنیادی جی نقطہ جی بتاؤں کہ جتنے بھی حالات بعد از وفات رسالت مآب رونما ہونے تھے، اب یہ چبھتی ہوئی چیزیں ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے تاریخ، مولانا نے تو ایک جملہ کہہ دیا کہ نہیں حدیث آتی ہے، نہیں کچھ نہیں آتا. اگر مجھے حدیث نہیں آتی تو پھر دنیا میں مولانا کسی کو حدیث نہیں آتی. اس لیے کہ میرا مکتبہ فکر جو ہے وہ باب مدینہ العلم سے ہے. ماشاء میں نے جو کچھ بھی لیا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے لیا ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہم سے زیادہ نہ کوئی حدیث کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ اسلام کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہم اس گھر سے وابستہ ہیں جس گھر میں حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر میں علم آیا ہے. جس گھر میں علم آیا ہے اس گھر کے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ بازاری کہیں تو مولانا یہ بھی آپ کے لیے نازیبہ ہے. آپ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا دوسری بات یہ جی ہے جی کہ رسالت مآب کی وصیت ہمارے یہاں جو موجود ہے. یا علی، آپ کو حق، آپ کے جو منصب تھا، آپ کا جو حق تھا، اس سے آپ کو ہٹا دیں گے، ملال نہ کرنا. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اتباع کروں گا. یا علی میرے بعد یہ حالات ہوں گے، اور ان حالات کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حالات ہوں گے. اختیار ہے علی، آپ کو اختیار ہے. چاہیں تو آپ ان حالات کے پیش نظر اپنا دفاع کیجئے گا، یا ان حالات کے پیش نظر اسلام کا دفاع کیجئے گا. ٹھیک ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کے خاطر اپنا حق چھوڑ دوں گا، لیکن اسلام کو میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پرابلم میں نہیں آنے ٹھیک دوں ہے. گا. جس کی وجہ سے ایک نقطہ صرف جی بیان جی کر دوں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جتنی بھی روداد ہوئی ہے اس کے اندر علی کا خاموش ہونا یہ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے.